بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بدیانتی کی، دوسروں کے مال پہ غلط نظر رکھنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، دوسرے کی بے ایمانی کر لینا۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ محمود غزنوی کا دور تھا۔ ایک شخص محمود غزنوی کے پاس اپنا ایک کیس لے کر آیا، مدعی بن کر آیا۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب میرا کیس بہت نرالا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کس طرح؟ وہ شخص کہنے لگا میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پر جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ فلاں علاقے کے قاضی صاحب ہیں، میں نے یہ تھیلی ان کو دے دی۔ جب میں سفر پر جا رہا تھا میں نے سوچا کہ کہیں راستے میں کوئی مجھے لوٹ نہ لے، اس خیال سے میں نے یہ تھیلی قاضی صاحب کے پاس رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد میں جب واپس آیا سفر سے، قاضی صاحب نے مجھے یہ تھیلی واپس کی تو اس میں ہیروں کی جگہ کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہیں سے کھلی ہے کہیں سے پھٹی ہے، جس طرح تو اس کو سی کر گیا تھا ویسی ہی سلی ہوئی ہے، اور حضور ویسی ہی سلی ہوئی ملی ہے مجھے، نہ کہیں سے پھٹی ہے نہ کہیں سے کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری ساری عمر کی کمائی لٹ گئی ہے۔ جناب ہیرے کھوٹے سکے کہاں؟ میری اللہ رسول کی قسم کھا کر کہا بادشاہ سلامت میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ تھیلی چھوڑ جا اور میں تجھے جب بلاؤں تب آنا۔ وہ تھیلی دے کر چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہتے ہیں چلے جاؤ، میں سیر کو جاؤں گا، 3 دن بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے دربار میں، محمود غزنوی بادشاہ نے چھری منگائی اور جس تخت پر بیٹھتے تھے اس تخت پر گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے چھری سے وہ گدا پھاڑ ڈالا، چھری جیب میں رکھی اور نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے حال میں داخل نہ ہو۔ وہ صفائی والا جب آیا اس نے شور کر دیا گدا پھٹا ہوا ہے۔ پہرے دار بھی آ گئے، سب نے کہا بادشاہ نے کہا تھا نگرانی والے کے اور صفائی والے کے علاوہ کوئی نہ آئے، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں۔ پہلے دن ہی گدا پھٹ گیا۔ بادشاہ لٹکا دے گا سب کو۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بندہ بولا فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کاریگر پتہ نہیں چلے گا۔ سب نے کہا ہم 1 مہینے کی تنخواہ تجھے دیتے ہیں، اسے بلا لایا۔ اسے بلا لیا گیا۔ اس رفوگر کا نام تھا احمد رفوگر۔ گدا دکھایا، اس سے کہا اس طرح سینا پتہ نہ چلے۔ وہ کہنے لگا فکر نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ احمد رفوگر کہنے لگا ایسے سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پھٹا تھا۔ اس نے وہ گدا سی دیا، پھر وہی بچھا دیا گیا۔ تیسرے دن جب بادشاہ محمود غزنوی آئے، انہوں نے پہلی نظر گدے پر ڈالی، سب کو بلایا۔ کہنے لگے کس نے سیا ہے یہ گدا؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا گدا کس نے سیا؟ ملازم نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کہنے لگا بنو مت، میں خود پھاڑ کر گیا تھا، بتاؤ صحیح کس نے سیا ہے؟ کہا حضور پھاڑ کر گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ کہا اسی لیے تو نہیں بتایا تھا کہ بتاؤ سیا کس نے ہے۔ فوراً بلا لیا احمد رفوگر کو۔ احمد رفوگر بھی آ گیا۔ اس کو بلا کر بادشاہ نے سامنے کھڑا کیا۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے سیا ہے؟ احمد رفوگر کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے تھے،
میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تم بہت اچھے کاریگر ہو، مجھے بھی معلوم نہیں چل رہا ہے کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ یہ تھیلی بھی تم نے ہی سی تھی؟ اس نے کہا حضور ہاں یہ میرا ہی کارنامہ ہے۔ پرانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے تھے، مجھے بھی تھوڑا حصہ ملا تھا۔ محمود غزنوی نے سارے گواہ اکٹھے کرے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے، پھر قاضی صاحب کو بلایا۔ بادشاہ نے قاضی کو تنہائی میں لے جا کر بادشاہ محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا وہ لٹ گیا ہے، اس نے بڑی محنت سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے، قاضی صاحب آپ اس غریب کے ہیرے واپس کر دیں، بات ختم کریں۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، میرا اعجاز دیکھیں، ساری دنیا جانتی ہے میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، آپ سے مان لیجئے، توبہ کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، باز آ جا۔ قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا۔ مجمع عام میں بادشاہ نے کہا قاضی تو مانتا ہے یا نہیں؟ قاضی نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب اسے بلایا گیا قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ لڑکھڑانے لگے۔ بادشاہ نے کہا قاضی میں تجھ سے کہہ رہا تھا تنہائی میں مان جا، اب بھرے دربار میں بول۔ قاضی کی گردن جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی۔ محمود غزنوی بولے نکل جا میرے دربار سے، اتنی تجھے عزت دی، اتنی تنخواہ دی، اتنی بڑا قاضی بنایا اور تو نے چند ہیرے کے لیے بددیانتی کی، لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے۔ سارے لوگ لعنت برسا رہے تھے۔ کل جو دکان چھوڑ کر سروٹ مارتے تھے کہنے لگے اس کا عہدہ دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ گھر گیا بچے کہنے لگے ہم تو اسکول مدرسہ جانے کے قابل بھی نہ رہے، امید تھی بی بی ساتھ دے گی، وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی۔ گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، یا ناکامیابی یتیم ہوتی ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ جب تک قاضی تھا سب کہتے تھے ہمارا رشتہ دار ہے، اب ناکامی میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ رسوائی میں قاضی اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹی لیٹ گیا، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، ساری رات تڑپتا رہا۔ صبح گھر والوں نے جب دروازہ کھولا تو قاضی کی روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا تھا قاضی۔ حضرت ابو نور رحمہ فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی مت کرنا، یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، روز محشر اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ یہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا اور وہاں قیامت میں تو تمہارے ہاتھ پیر زبان اور سب گواہی دیں گے، تمہارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو دنیا لعنت بھیجتی ہے، وہاں فرشتے لعنت برسائیں گے۔ قاضی کو تو موت آ گئی تھی، وہاں تو تمہیں موت بھی دوبارہ نہیں آئے گی۔ دوستو بددیانتی کبھی نہ کرنا، بددیانتی ایک جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ دوستو وہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے شرمندگی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم بددیانتی کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حالت ایمان پر موت عطا فرمائے، بددیانتی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔